بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग किताब सलाह में बाबु सलातिल जमाअह पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने कल हल्का नंबर 101 पढ़ लिया था। आज का यह हल्का नंबर 102 हम लोगों को पढ़ना है। व इन क़ामल मस्बूक़ क़ब्ल तस्लीमति इमामिही थानिया। जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन क़ामल मस्बूक़ क़ब्ल तस्लीमति इमामिही थानिया वलम यरजिअ इनक़लबत नफ़लन लितरकिहिल ऊदुल वाजिब लिमुताबअति इमामिही बिला उज़्रिन फ़यख़रुजु अनिल इतिमाम वयबतुलु फ़र्ज़ुहु وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه الجماعة إلا البخاري. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة أتمها خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه لحديث أبي ذر المتقدم. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وفي حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد ومسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد والدارقطني مرسلا. وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام رواه الخلال. وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة قال في المغني وقد خالفه 9 من الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وجدت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. والسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه. وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه. والسترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستروا بشيء قاله في الكافي.
کافی ہے ودعاء کافی، یہاں تک رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس میں ہم لوگ کتاب الصلاة، اس میں باب الصلاة، اور باب الصلاة میں آج ہم لوگ حلقہ نمبر 102 پڑھ رہے ہیں. یہاں پر جو عبارت سے ہم لوگ آج کا درس شروع کیے ہیں، وَإِنْ قَامَ الْمَسْبُوقُ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ إِمَامِهِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَرْجِعْ انقلبت نفلا. یہاں پر لترکه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. مطلب یہ یہاں پر ایک مسبوق اگر اپنی فوت شدہ نماز پڑھنے کے لیے امام کے دوسرے جانب سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے تو پھر گویا کہ اس کی نماز فرض نماز نہیں ہوئی، نفل ہو گئی، کیونکہ اس نے متابعہ ہی نہیں کیا. امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے الگ نفل نماز پڑھی. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حنابلہ کے پاس دونوں ہی سلام ضروری ہیں، دونوں ہی سلام رکن کہلاتے ہیں، دونوں ہی سلام رکن کہلاتے ہیں. اور اگر وہ ایک سلام بھی چھوڑے تو گویا کہ اس نے رکن چھوڑ دیا. اس وجہ سے التسلیمتان، یعنی اگر مسبوق کو اٹھ کے اپنی نماز پڑھنی ہے تو امام کے دونوں جانب سلام پھیرنے تک وہ انتظار کرے. جو ہی وہ دوسری جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے پھر اٹھ کے اپنی نماز پڑھے. جبکہ جمہور کے پاس ایک سلام پھیرنے پر ہی مأموم امام کی اقتداء سے نکل جاتا ہے. اس کے لیے جو دلیل جمہور کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تکبیر تحریمہ جب ہو جائے تو ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی، اور جیسے ہی سلام پھیر دے تو ساری چیزیں حلال ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تحلیلها التسلیمتان نہیں کہا، تحلیلها التسلیم کہا. تو مطلب ایک ہی سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے نکلنے کی وجہ بیان کیا. تو یہ جمہور کے پاس ہے. شوافی بھی وہی کہتے ہیں کہ دوسرا جو سلام ہے وہ سنت ہے، اور آدمی کو پہلے سلام کے بعد فوراً اٹھنا چاہیے، کیونکہ اس کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی، تو اس کے رکن باقی ہیں نماز کے، تو اس کو رکن کی جانب متوجہ ہونا چاہیے. اب سنت کی ادائیگی کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہ شوافی کا کہنا ہے. تو لیکن حنابلہ کے اعتبار سے دونوں تسلیم یا دونوں سلام رکن ہیں، اس لیے آدمی کو پوری طرح دو سلام بھی امام پھیرنے تک انتظار کرنا چاہیے. چلیے اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی اس طرح کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی نماز امام کے ساتھ اس کی اقتداء میں مکمل نہیں ہوئی، اس کی نماز یہ نفل نماز شمار ہو جائے گی، تو اس کو پھر فرض دہرانا پڑے گا، یہ کہنا ہے. جبکہ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک سلام کے بعد کوئی آدمی اٹھ جاتا ہے، نماز اپنی پڑھ لیتا ہے، بقیہ جو فوت شدہ نماز ہے تو وہ اس کی نماز صحیح ہے. امام کی اقتداء ایک سلام تک کرے انسان تو کافی ہے. دوسرا سلام نہ کرنے پر اس کی نماز نفل ہو جائے گی، ایسی بات راجح نہیں ہے. انہوں نے
اس کو نفل اس لیے بتایا کیونکہ اگر سلام پھیرنے کے بعد دوسرا سلام پھیر رہا تھا امام، اس وقت اٹھا بھی تھا، پھر واپس آ کے وہ بیٹھا، یعنی اس کی متابعہ کیا اس کا سلام پھیرنے تک، پھر اس کے بعد اٹھ کر پھر سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ درست ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے نماز میں امام کا متابعہ کیا۔ امام کی متابعت بلا عذر اس طرح ترک کرے تو پھر گویا کہ یہ واجب کو اس نے ترک کر دیا۔ فَيَخْرُجُ عَنِ الْإِتِمَامِ وَيَبْطُلُ فَرْضُهُ، اتمام یعنی مقتدی بننا یا اس کی اقتداء کرنا امام کی، اس سے وہ خارج ہو گیا۔ وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي يُرِيدُ أَن يُصَلِّيَ مَعَ إِمَامِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ نَافِلَتُهُ۔ یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے اور وہی نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے امام کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں اس کی نفل درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حدیث میں کیا ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ صحیح مسلم یہ حدیث ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو پھر اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، یا فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ یہاں پر اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق جو لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں یا اقامت کے بعد شروع کرتے ہیں تو وہ تو سراسر مخالف للسنہ ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز میں جو لوگ سنتیں پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی مخالف ہیں، وہ لوگ بھی اس کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس حدیث کے مطابق ان کی یہ نماز اس وقت درست نہیں ہے۔ جب وہ نماز کے اقامت کے بعد کوئی سنت شروع کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات وارد ہے کہ اقامت کے بعد کوئی نماز پڑھتا تو اس کو گویا کہ ادب سکھاتے، اس کو مارتے۔ وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِيهَا أَتَمَّهَا خَفِيفَةً، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سمجھیں کہ اب بالکل دوسری رکعت سے رکوع سے بھی اٹھ گیا، سجدے میں جا رہا تھا، اقامت ہو گئی، تو کیا وہ پورا کرے گا یا توڑ کے وہ شامل ہو جائے گا جماعت مشائخ؟ جی مشائخ۔ اگر دوسری رکعت میں تھا، نماز کے لیے اقامت ہوئی، وہ دوسری رکعت میں اب سجدے میں گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ نماز اپنی مکمل کرے گا یا اس کو توڑ کے جماعت میں شامل ہوگا؟ دوسری رکعت میں ہے تو انشاءاللہ وہ پوری رکعت نماز مکمل کر کے اس میں شامل ہوگا شیخ۔ جی جی، کیونکہ یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے، وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِيهَا أَتَمَّهَا خَفِيفَةً، اگر نماز کے لیے اقامت کہی جائے، نماز ہی میں ہے یہ، تو پھر ایسی صورت میں وہ اس کو ہلکے ہلکے انداز میں مکمل کر لے گا۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو اس بنیاد پر۔ تو اگر آخر میں ہے تو پھر وہ نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ایک دم ابھی آغاز میں ہے، اقامت ہو گئی، تو پھر اس کو نماز توڑ کر جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه، حدیث ابی ذر المتقدم۔ دیکھیے اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ لیے منفرد، اس کے بعد جماعت شروع ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے سنت ہے، مستحب ہے کہ آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیں، اور آپ نے جو منفرد پڑھی تھی وہ فرض ہو جائے گی، پھر جو جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں گے یہ آپ کے حق میں سنت یا نفل ہو جائے گی۔
देखिए उसके बाद وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنِ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ، इमाम मामूम की जानिब से क़िराअत का मुतहम्मिल हो जाएगा, यानी क़िराअत अगर कोई मामूम है वो क़िराअत नहीं किया, इमाम ने क़िराअत किया तो वो मामूम की तरफ से काफ़ी हो जाएगी, ये बात ये कह रहे हैं। लिक़ौलिही तआला वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लह वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसको खामोशी से सुना करो। इमाम अहमद कहते हैं कि ये आयत नमाज के सिलसिले में वारिद है, इसका गोया कि इस पर इजमा है। हज़रत अबू हुरैरा की भी हदीस है, वइज़ा क़रअ फ़अनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए, या वइज़ा क़ुरिअ फ़अनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम लोग खामोश रहो। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुहु लहु क़िराअह, अगर किसी का इमाम हो, मतलब है कि आप मुक़्तदी हैं, आपका इमाम है, फ़क़िराअतुहु लहु क़िराअह, यानी उसकी क़िराअत आपकी क़िराअत हो जाएगी, ये बात ये कह रहे हैं। इसी तरह मज़ीद एक और हदीस उबादा महमूलन अला गैरिल मअमूमी, अब जो ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब जो है, इनके कहने के मुताबिक इस सूरत में ये वाजिब हो जाएगा क़िराअत फ़ातिहा, और अगर आप मुनफरिद हैं उस सूरत में अगर आप क़िराअत फ़ातिहा नहीं करते हैं तो गोया कि आपकी नमाज नहीं होगी। ये कुछ लोगों का इसमें ख्याल है, वरना क़िराअत से मुराद क़िराअतुल फ़ातिहा को इस्तिस्ना है। क़िराअतुल फ़ातिहा को इस्तिस्ना है क्योंकि उसको रुकन कहा गया। क़िराअतुल फ़ातिहा जैसा कि हदीस में वाज़ेह तौर पर कहा गया, मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी तो नमाज ही नहीं होगी, गोया कि मुनफरिद हो या फिर इमाम हो तो उस सूरत में, ये कहते हैं जो भी इसकी तावील करते हैं। जबकि सही बात यह है कि आप मुनफरिद हों या मामूम हो या इमाम हो, हर सूरत में आपको सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना चाहिए। बाकी रही जो मसनून क़िराअत है तो ये तो मुतहम्मिल हो जाएगा इमाम मामूम की तरफ से। ज़म्मे सूरा जिसे हम कहते हैं, वो ज़म्मे सूरा मामूम की तरफ से इमाम जब पढ़ता है तो वह मामूम की तरफ से भी हो जाएगा। यहाँ पर कुल्लु सलातिन लम युक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़ुरआन फ़हिय ख़िदाजुन इल्ला वराअल इमाम, यह हदीस ज़ईफ़ है, फ़हुव ख़िदाजुन इल्ला वराअल इमाम। इनका ये कहना है, इस हदीस के जो मफ़हूम ये जो बयान किया जा रहा है, ये हदीस जो बयान की जा रही है उसका मफ़हूम ये कि अगर आप सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़े हैं, आपकी नमाज नाक़िस है सिवाय जबकि आप इमाम के पीछे हो। तो मतलब ये कि इसकी रूह से ये पता चल रहा है कि अगर आप इमाम के पीछे हैं, आप फ़ातिहा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ठीक है। इस रिवायत से ऐसे पता चल रहा है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। वक़ौलुहु इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक मिन क़ौलि अबी हुरैरा क़ाल फ़िल मुग़नी वक़द ख़ालफ़हु तिस्अतुन मिन अस्सहाबा क़ाल इब्न मसऊद वदिदतु अन्न अल्लज़ी यक़रा ख़ल्फ़ अल-इमाम मुलिअ फ़ूहु तुराबन। ये एक असर है जो अबू इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल बतलाया जा रहा है कि आप जब इमाम के पीछे हों तो खामोश रहें। अगर आप पढ़ते हैं तो फिर ये कह रहे हैं कि मेरी चाहत है कि ऐसे आदमी के मुंह में जो है मट्टी पड़े या मिट्टी गिरे, ये हज़रत इब्न मसऊद का कौल है। तो मतलब ये वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू की बुनियाद पर जिन लोगों ने सूरह फ़ातिहा को भी मुस्तस्ना करार दिया, उन्होंने ये कहा कि ये गोया कि इमाम हर चीज़ मुतहम्मिल हो जाएगा, फ़ातिहा भी और दीगर ज़म्मे सूरा भी। जबकि सही बात यह है जो इमाम बुखारी वगैरह ने जो अल-क़िराअतु ख़ल्फ़ल इमाम का जो रिसाला लिखा या जो मुहद्दिसीन का मसलक है वो यही कि
امام، ماموم، منفرد سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. اگر نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ نماز مکمل نہیں ہوگی. اسی بنیاد پر وہ جو مدرک رکوع، مدرک رکعت ہے یا نہیں، اس میں امام بخاری، امام ابن حجر، نووی وغیرہ کا یہی خیال ہے کہ چونکہ مدرک رکوع نے قراءۃ الفاتحہ نہیں پڑھا اس لیے اس کی رکعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے مشاہد، بات واضح ہے. تو جن لوگوں نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس بنیاد پر جن لوگوں نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام ہی اس کا متحمل ہو جائے گا، اس بنیاد پر وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنے سے منع کرتے ہیں جہری نمازوں میں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک مرتبہ کچھ اشکال، یہ کیا کہتے ہیں، تکلیف ہی پڑھنے میں، تکلیف اس معنی میں کہ لوگوں کی آوازیں پیچھے سے آ رہی تھی تلاوت کی ہلکی ہلکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ کیا تم لوگ بھی پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں. تو آپ نے کہا لا تفعلوا الا بأم الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ مت پڑھو. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بلکہ پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ دیگر سورہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورہ فاتحہ کو مستثنا کیا تھا. تو امام اس کے علاوہ چیزوں میں متحمل ہوگا، جیسے ابھی آگے آ رہا ہے، سجود السہو، سجود التلاوہ، یہ ساری چیزوں میں وہ متحمل ہوگا، لیکن اس طرح کہ سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں. مُلِئَفُوهُ تُرَابًا، وَسُجُودُ السَّهْوِ یہاں سے ہم لوگ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے مشاہد، انشاءاللہ شیخ انشاءاللہ. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.